بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين. برائے تعجیل ظہور امام زماننا بلندتر صلوات. اپنی اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بھی بلندتر صلوات. بے گناہ قید مؤمنین کی رہائی کے لیے بھی بلند تر صلوات. تمام مریض مومنین مومنات بالخصوص حاضرین کے اقربا بالاخص عنایہ فاطمہ اور سید سخی حسین صاحب کے بچے جو مریض ہیں ان کی صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات. تمام مرحومین مومنین مومنات بالخصوص حاضرین کے اقربا بالاخص ادارہ کے معاونین معاونات مرحومین مرحومات اور معاونین معاونات کے مرحومین مرحومات کے بلندیے درجات کے لیے بھی بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات. اپنی اولادوں کے نیک صالح ہونے کے لیے، نسلوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، ذریت کے نیک اور صالح ہونے کے لیے بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. صلوات. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء مصطفى محمد. صلوات. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلوات. سیما بقیت اللہ فی الارضین. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. صلوات.
الحمد للہ الذی جعلنی وجعل جدی وابی وعمی الکبیر والصغیرین من الباکین علی مصائب آل عباد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین ومن ابتداء یوم الدین الی بقاء یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوات. انشاءاللہ ہمیشہ توجہات و عنایات ولی عصر کے زیر سایہ رہیں. خالق کائنات سب کا چل کے آیا قبول فرمائے، عبادات قبول فرمائے، بالاخص عزاداری مظلوم کربلا قبول فرمائے، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، ذریت کو نیک اور صالح بنائے. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مومن و مومنات عزاداری میں کسی بھی عنوان سے خدمت انجام دے رہے ہیں قبول فرمائے، سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، مریضوں کو صحت یاب فرمائے، مرحومین کے درجات بلند فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں. محترم سامعین، کل کی گفتگو میں قرآن مجید کی کچھ ایسی آیات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور یہ گزارش کی تھی کہ کچھ آیات ایسی ہیں جب تک روایات کا سہارا نہ لیا جائے تو صراحتاً پتہ نہیں چلتا وہ کن ہستیوں کی شان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان کا شان نزول کیا ہے. آج کی گفتگو میں کچھ آیات ایسی کہ جہاں پر ہمیں ان کے لیے کوئی روایات موجود نہیں بھی ہوں تو بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روایات اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں. ان میں سے ایک سب سے مشہور آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ایسی آیت ہے کہ اہل سنت کے راوی ہوں یا اہل تشیع کے، سب کا متفق کا فیصلہ ہے کہ یہ آل محمد علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور اسی طرح البتہ بہت ساری روایات بھی ان کی تائید میں یعنی روایات بھی موجود ہیں. ایک اور آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ کہہ دیجئے میرے حبیب کہ میں اپنی 23 سالہ جو تبلیغ رسالت ہے اس کا اجر اور کچھ نہیں مانگتا، فقط یہ کہ میرے اقربا سے مودت کرو. محبت نہیں، مودت کے کچھ معنی خطباء کرتے ہیں خطابت میں اور کچھ صاحبان تفسیر بھی کرتے ہیں، تو میں دونوں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پہلے خطباء کا ترجمہ. وہ فرماتے ہیں مودت محبت نہیں ہے، محبت کسی بھی چیز سے انسان کو ہو سکتی ہے، اگر وہ چیز اسے میسر نہ ہو، نہ مل سکے تو وہ مرتا نہیں ہے. کچھ دن پریشان رہے گا، ٹھیک، انسان کو انسان سے ہو گئی، کسی جانور سے، کسی پرندے سے، کسی پیٹ سے نہیں بھی ملے گا، چلا بھی جائے گا تو مرے گا نہیں انسان.
مودت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مودت کے لیے خطبہ مثال دیتے ہیں کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے۔ مچھلی کو اگر کچھ دیر کے لیے پانی سے باہر نکال لیا جائے تو اس کا جینا محال ہو جاتا ہے۔ تو تبلیغ رسالت کا اجر جو خدا نے فرمایا ہے کہ اس طرح سے، یعنی انتہائی محبت، اس طرح کی مودت اہل بیت دلوں میں رکھیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ مودت ہمارے دلوں سے نکال لی جائے تو ہمارا جینا محال ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں ایک مومن آیا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے، آقا میں فقیر ہوں، میرے پاس دولت نہیں ہے، جسے ہم اپنی دیسی زبان میں کہتے ہیں میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس مال و دولت پیسہ نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہو، آپ کے پاس ایک ایسی دولت ہے جس کی کائنات میں کسی کے پاس قیمت نہیں ہے، اور آپ کسی بھی قیمت پر وہ نہیں دو گے، نہیں بیچو گے۔ کہتے ہیں مولا وہ کون سی؟ فرماتے ہیں ہماری مودت، ہماری محبت تیرے دل میں ہے۔ اگر پوری کائنات کے تمام دولت آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دی جائے، ہیرے جواہرات، جس چیز کو آپ دولت سمجھتے ہو، حکومت، کرسی، سلطنت، عہدے سب دے دیے جائیں اور کہا جائے کہ یہ مودت، یہ محبت کچھ دیر کے لیے ہمیں بیچ دو، بیچو گے؟ کہتا ہے مولا کبھی نہیں، جان دے دوں گا، یہ مودت سے میں ہاتھ یا پیچھا نہیں چھڑاؤں گا یا سائیڈ پہ نہیں ہوں گا۔ فرماتے ہیں پھر آپ جیسا امیر آدمی دنیا میں، رچ پرسن کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جس کے پاس اتنا قیمتی چیز ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ بہت ساری آیات جو ہیں وہ روایات کی مدد سے اس معنی کو بتاتی ہیں، جیسا کہ ابن عباس نے اہل سنت کے راویوں سے بھی یہ روایت ہم تک پہنچی ہے۔ فرماتے ہیں ما ذکر اللہ فی القرآن یا ایھا الذین آمنوا، کہیں بھی قرآن میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا مگر یہ کہ الا علی شریفھا و امیرھا، کہ اس کا امیر اور آقا علی ولی ہوتا ہے۔ یعنی جہاں جہاں پر قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے تو مراد علی والے ہیں۔ جس جگہ پر، جس آیت کے بعد، جس سورہ میں، جس پارہ میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے اس سے مراد علی علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ آج جو حضرات جلوس پر تھے ان میں سے کچھ چہرے یہاں نظر آ رہے ہیں اور کچھ حضرات جو وہاں نواخوانی کرتے رہے، تھکاوٹ یقیناً ہو گئی ہوگی ان کو، تو وہ خداوند ان کی وہ ساری زحمات جو یہاں موجود ہیں، ان کی جو وہاں پر تھے، سب کی قبول فرمائے۔ یہ عزاداری سید الشہداء میں دھوپ گرمی اس موسم میں بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ سب کا جانا بھی چاہیے کہ یہ ہے عزاداری کو قائم کرنا۔ اور واقعاً جو گرمی میں جہاں چلتے ہیں تو وہاں پر ان کو اجر بھی اس حساب سے دیا جاتا ہے اور دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز، اور اس اجر کو کوئی احصا نہیں کر سکتا ہے کہ کتنا اجر انہیں ملے گا۔ ایک بار پھر صلوات پڑھتے ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ قرآن کی دوسری سورہ ہے، اس کے آیت نمبر 208 میں خداوند قدوس نے دو حکم دیے ہیں، ایک امر حکم واجب فرمایا ہے اور ایک کام سے منع فرمایا ہے۔ ایک کام فرمایا ہے انجام دیجئے، نہ دیا تو آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی، آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ دوسرے کام کے نہی تحریمی ہے، روک کے رکھا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پہلا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ وہ میری پہلے والی بات یاد رکھنا کہ جہاں جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے مراد صرف اور صرف مولا علی علیہ السلام کے پیروکار اور شیعہ ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، یہ امر واجب ہے آپ کے لیے کہ آپ صلح اور آشتی کے میدان میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بات واجب ہے، یعنی جو اس کام پر، اس حصن میں، اس حصار میں، اس قلعے میں داخل نہیں ہوگا اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اس کے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ تفسیر عیاشی اور تفسیر فرات کوفی دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
میرے آقا فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ سے مراد ہے فی ولایتنا، یعنی اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہماری ولایت کے حصار میں آ جاؤ، کہ صرف اور صرف اس گھرانے کی پاک مودت اور ولایت ہے جو آپ کو کامیابی کے ساتھ دوچار کر سکتی ہے، یعنی ولایت کے ساتھ جو بندہ اس حصار میں آ جائے گا وہ تمام قسم کے شیطانوں سے محفوظ اور مامون رہے گا۔ پھر فرماتے ہیں ولایت کیا ہے؟ جیسا کہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے ملتا ہے کہ الولایت محبت اہل البیت، محبت اہل بیت کا نام ولایت ہے، واتباعہم فی الدین، اور دین میں ان کی اتباع کرنا ولایت کہلاتا ہے، وامتثال اوامرہم ونواہیہم، اور جو وہ حکم دیتے ہیں وہ انجام دے کے دکھانا، اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے روک کے رہنا، والتعصی بہم فی الاعمال والاخلاق، اعمال اور اخلاق میں ان کی مدد کرنا، یعنی جیسے وہ اعمال اور اخلاق جو بیہیویئر وہ دنیا میں رکھے ہیں انہوں نے جو مثالیں موجود ہیں اس کو اپنانا۔ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے ادب کی کم از کم ڈگری یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہو ہر سامنے آنے والے مومن کو اپنے سے برتر سمجھو، اپنے سے بہتر سمجھو، تو آپ کم از کم ادب کی ڈگری لے سکتے ہو اگر دوسروں کو اپنے سے برتر۔ اگر یہ بات ہمارے میں ہے تو ہم امام حسین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق صاحب ادب ہیں، اور اگر ہم کہتے ہیں نہیں میں ہی سب کچھ ہوں باقی سب ہیچ ہیں، تو گویا ہم نے ادب کی وہ ڈگری حاصل نہیں کی ہے۔ خداوند ہمیں فرامین معصومین علیہ السلام پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اس صلح اور آشتی کے حصار میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی مودتنا، ہماری مودت کے حصار میں آ جاؤ تو دنیا و آخرت کی سلامتی آپ کے قدم چومے گی۔ پھر فرماتے ہیں اگر آپ ہمارے اس ولایت کے مودت کے حصار میں نہیں آتے ہیں، آپ پھر جتنے ہی بڑے عبادت گزار ہوں، آپ خانہ کعبہ میں رکن و مقام کے ساتھ کعبہ کے ساتھ چپکے رہیں، ساری رات عبادت کرتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، یہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہیں۔ ہمارے علاقے کا رحیم یار خان کے ایک ذاکر تھے مرحوم امیر افضل راکٹ، وہ پڑھا کرتے تھے ممبر پہ، وہ کہتے ہیں بنا اس گھرانے کی مودت کے، ولایت علی کے بغیر آپ نماز پڑھتے رہو یا اسٹینڈ پہ لگا کے بائک چلاتے رہو، نہ یہ کہیں جائے گی نہ نماز قبول ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ پھر میرے آقا امام حسین فرماتے ہیں الزموا مودتنا اہل البیت، ہماری مودت کو لازمی قرار دو، یعنی ہماری مودت، ہماری اتباع، ہماری محبت کی انتہا عام محبت بھی نہیں، اس کو اپنی زندگی میں لازم قرار دو۔ فَإِنَّهُ مَنْ لَقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يَوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا، یاد رکھیں جو بندہ ہماری مودت دل میں لیے ہوئے اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہ بندہ ہماری شفاعت کے ذریعے جنت میں چلا جائے گا، یعنی اللہ کی رضا کے حصار میں آ جائے گا، اور جو اللہ کی رضا کے حصار میں آ جائے گا اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ شفاعت، نماز تہجد پڑھتے ہیں آپ، اس کے آخر میں 2 رکعت کہتے ہیں شفا پڑھیں، اور 1 رکعت آپ وتر پڑھیں۔ وتر 1 کو، شفا کہتے ہیں جفت کو، ایسا جفت جو جدا نہیں ہوتا۔ شفاعت کا معنی یہی ہے، فرماتے ہیں جو ہماری مودت دلوں میں رکھ کے قیامت والے دن آئے گا گویا وہ ہمارے ساتھ جفت ہے، اور ہم کبھی بھی اپنے جفت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن میں حسین کے عزاداروں کو پکڑ کے جنت کی طرف لے جاؤں گا۔ سورہ رحمان سے پہلے والی سورت میں بھی آیت ہے اس کے آخر میں کہ قیامت والے دن جو اس گھرانے کی مودت دلوں میں رکھنے والے ہیں ان کو لے کر سب سے پہلے جنت میں بھیجا جائے گا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو حسین کی عزاداری میں، جو حسین کی عزا میں دنیا میں دھوپ برداشت کر کے آئے ہیں، مشقت برداشت کر کے آئے ہیں، قیامت والے دن ان کو کوئی سختی برداشت نہیں کرنی ہوگی، ان کو ڈائریکٹ جنت میں لے جایا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
پھر دوسرا حکم تھا ایک کام سے اللہ نے روکا بھی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کے قریب نہیں جاؤ۔ شیطان سے مراد ابلیس کبھی نہیں ہے، ابلیس ایک فرد کا نام ہے، اور شیطان یا شیاطین ہر زمانے میں موجود ہیں۔ ہر وہ جو انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر دوسرے راستے پہ لے جائے شیطان کہلاتا ہے۔ وہ انسان کا درونی شیطان بھی ہو سکتا ہے، وہ بیرونی شیطان بھی ہو سکتا ہے۔ ابلیس نے حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ میرا دل چاہتا ہے میں توبہ کر لوں۔ ابلیس نے کہتا ہے خدا سے آپ کی بات چیت چلتی رہتی ہے، ذرا پوچھ کے آنا، میں چاہتا ہوں توبہ کر لوں۔ پوچھ لو اللہ سے، اگر میں توبہ کروں قبول کرے گا؟ خدا نے فرمایا ہاں میں سارے گناہ ساری خطائیں اس کی معاف کر دوں گا۔ پھر کہتا ہے پھر پوچھ کے آنا کیسے توبہ قبول ہوگی؟ خدا نے فرمایا اسے کہیے جائے آدم کی قبر پہ سجدہ کر لے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ شیطان کہتا ہے میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا تھا، اب میں جا کے قبر پہ سجدہ کروں؟ یعنی اسے اندر وہ ایبیلٹی بھی نہیں ہے کہ وہ جا کے توبہ کرے۔ توبہ کرنے والے میں دیر ہو سکتی ہے، توبہ قبول کرنے والے میں کوئی دیر نہیں۔ حضرت موسیٰ جب گئے تھے نا عذاب لے کر قارون کے پاس، قارون حضرت موسیٰ کا رشتہ دار بھی تھا، اب چچا کا بیٹا یا اس طرح کا قریبی رشتہ دار تھا۔ جب وہاں گئے ہیں اسے جا کے آگے حکم تھا کہ جب موسیٰ آئے دروازے محل کے نہیں کھولے جائیں گے، تو جا کے حضرت موسیٰ نے کہا بھی دروازے کھولی، انہوں نے کہا جناب آپ کے لیے آرڈر بند ہے، کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔ ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ آج موسیٰ پہلے والا نہیں خدا سے اختیارات لے کے آ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ جب وہاں پہنچے دروازے کھولی، انہوں نے کہا آپ کے لیے آرڈر بند ہے۔ حضرت موسیٰ نے اشارہ کیا، محل کے سارے دروازے کھول گئے، سارے نوکر چاکر غلام اس کے بھاگ گئے بھی آج تو کام خراب ہونے والا ہے۔ اور یہ بہت شاطر تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ آج میں بچنے والا نہیں، فوراً بھاگ کے سامنے آیا، کہتا ہے موسیٰ دیکھو ہم رشتہ دار ہیں، اس رشتہ داری کا واسطہ مجھے معاف کر دو، معافی تلافی ہو سکتی ہے، ہماری آپسی بات ہے، ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں، تمہیں میں آج عذاب دے کے رہوں گا۔ حکم دیا زمین کو اس کے سارے خزانے اگل دو، اس کے سر کے اوپر رکھ دیے جائیں، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آپ میرے خزانوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ جب وہ زمین میں غرق ہو رہا تھا اسی دوران اس نے حضرت موسیٰ سے 70 مرتبہ معافی مانگی ہے کہ موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ حضرت موسیٰ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، غرق ہو گیا۔ آئے ہیں حضرت موسیٰ کوہ طور پہ، سلام دعا کے بعد خدا نے پوچھا موسیٰ جی مالک میرے بندے کو غرق کرائے ہو، میرے بندے کو عذاب دے دیا ہے؟ جی مالک۔ موسیٰ کچھ کہتا بھی تھا، جی میرے اللہ۔ کیا کہتا تھا؟ معافی مانگتا تھا۔ موسیٰ جی مالک۔ قارون نے کتنے مرتبہ معافی مانگی ہے؟ مالک 70 مرتبہ۔ تو موسیٰ آپ نے کیا کیا ہے؟ مالک میں نے توجہ نہیں کی، میں تو غصے میں تھا، ناراض تھا اس سے۔ تو خدا نے کیا فرمایا؟ فرماتا ہے موسیٰ اگر تم قارون کے خدا ہوتے ایسا نہ کرتے۔ مالک کیا کرتا؟ فرمایا موسیٰ تیرے سے 70 مرتبہ معافی مانگی ہے، تو نے توجہ نہیں کی، میں خدا سے 1 مرتبہ معافی مانگتا، میں اسے معاف کر دیتا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پر نہ چلیں، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ آپ کے دشمن ہیں۔ کیسے دشمن ہیں؟ قرآن کہتا ہے اولئک یدعون الی النار، اس لیے دشمن ہیں کیونکہ یہ آپ کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی شیطان آپ کو جنت کی طرف لے جائے، دو ہی تو راستے ہیں، ایک جنت کا ایک جہنم کا۔ جنت سے نکلیں گے تو جہنم میں جانا ہے، اور جہنم سے اگر نکلنا ہے تو جنت میں جانا ہے۔ تو ایک راستہ ہے رحمان کا جو صرف اور صرف آل محمد علیہ السلام کے ذریعے ہمیں نصیب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا راستہ شیطان کا ہے، جو اس راستے پر چلا گیا گویا اس نے اس پاکیزہ راستے سے منہ موڑ لیا ہے، اور اس کی کامیابی کبھی اس کے پاس نہیں آ سکتی، ہمیشہ ناکام رہے گا۔ اب آ جاتے ہیں آج کے شیاطین، اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حسین کے غم میں اور روتے ہیں۔ تو ذرا قرآن اٹھائیے، سورہ مائدہ میں چند مسیحی آ رہے ہیں میرا حبیب، جنہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، وہ آپ کے ہاں آ رہے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں۔ ترا اعینہم
تفیض من الدمع، میرا حبیب ذرا دیکھنا ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے حق کو پہچانا ہوا ہے۔ یعنی صحیح معنی میں جو حق کو قبول کرتا ہے، حق کو پہچان کے آتا ہے، تو اس پہچاننے کے سبب اس کی آنکھوں سے آنسو ہونے چاہیے۔ مما عرفوا من الحق، جو حق کو پہچان لیا ہے اس کے سبب ان کی آنکھوں میں اگر آنسو ہیں تو یہ صحیح معنی میں حق کو قبول کر کے ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اگر آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ نے بتایا ہے کہ حسین حق ہے۔ جب میں معراج پہ گیا ہوں تو میں نے عرش پہ لکھا ہوا پڑھا ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین کشتی نجات بھی ہے اور ہدایت کا چراغ بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ خداوند ہم سب کی تمام عبادات بالاخص عزاداری اس گھرانے کی قبول فرمائے، سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دس محرم کی رات کو ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کرا رہی تھی، ذہنی طور پر بھی، لباس بھی بنا کے رکھ رہی تھی، کیونکہ اعلان کر دیا تھا میرے آقا نے، کل جو مرد رہے گا شہید ہو جائے گا، جو مستور رہے گی وہ قیدی بن جائے گی۔ ہر خیمہ میں ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے۔ مجھے جو لسٹ دی گئی ہے اس میں یہ تمام کوشش بھی ویسے ہوتی ہے کہ جو شہادتیں ہیں وہ ساری پڑھی جائیں، تو میں ابھی شہزادگان اون محمد کی شہادت اور ساتھ میں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت۔ ایک خیمہ ہے، دو شہزادے ہیں، ایک ماں کی دائیں جانب گود میں سر رکھے ہوئے، ایک بائیں جانب۔ ماں اپنے بیٹوں سے کہہ رہی ہے کہ جب ہم مکہ سے آپ اپنے بابا عبداللہ سے ودا ہو رہے تھے، یاد ہے نا آپ کے بابا نے کیا کہا تھا؟ جی اماں، بابا نے ہمیں کہا تھا کہ جا رہے ہو ماموں سمجھ کے نہیں، امام سمجھ کے، کبھی حسین ابن علی کو اکیلے نہیں چھوڑنا، جان قربان کرنی ہے آپ نے۔ جی اماں، ہمیں بابا کی وصیت یاد ہے۔ بی بی کہتی ہے کل سب مائیں اپنے اپنے بیٹے میدان میں بھیجیں گی، مجھے بھی سرخرو کرانا۔ تو اون و محمد دونوں یک زباں ہو کے کہتے ہیں اماں کل میدان میں ہمیں جانے دے، اگر ہم میدان میں کسی بھی عنوان سے قربانی پیش کرنے میں ہم نے تھوڑی سی بھی کمی دکھائی، ہمیں دودھ نہ بخشنا۔ صبح ہوئی ہے، دونوں بیٹوں کو ماں نے تیار کرا کے بھیجا ہے۔ میرے آقا نے اجازت نہیں دی، بی بی ساتھ آئی ہے، اجازت ملی ہے، میدان میں گئے ہیں۔ روایات کہتی ہیں بہت دور جا کے زین سے اترے ہیں اون و محمد۔ جب حسین اٹھے ہیں نا، جا کے اون و محمد کے لاشیں لے کے آؤں، قبلہ استاد العلماء پڑھا کرتے تھے، اس وقت بی بی نے بھائی کے ہاتھ سے پکڑا ہے کہ حسین وہ میرے بیٹے ہیں، ان کو اٹھانے کے لیے جانا چاہتے ہو، رہنے دو ان کو میدان میں، جتنا دیر ان کو اٹھا کے واپس لانے میں لگے گی میرے ساتھ بیٹھے رہو، بہن تیری زیارت کرتی رہے گی۔ حضرت کو والا اللہ، جتنا دیر میرے بیٹوں کو اٹھانے پہ لگے گی میرے ساتھ بیٹھے رہو، میں تجھے دیکھتی رہوں گی۔ علامہ امینی شہرستانی نے لکھا ہے اور صادق کی کمی نے کہ روایت میں ہے کہ حسین لے کے آئے ہیں نا شہزادوں کی لاشیں، اون و محمد کا، اون کا لاشا، محمد کا لاشا علیہ السلام، ہر شہید کی لاش، یعنی جس شہید کی لاش بھی میرے آقا حسین اٹھا کر خیمہ گاہ میں لاتے تھے، سب سے پہلے بہن زینب پہنچتی تھی۔ جب اون و محمد کے لاشیں لے کے آئے ہیں، ہر بی بی آئی ہے، ماں نہیں آئی۔ وجہ کیا لکھی ہے علامہ امینی اور صادق کی کمی نے؟ کہتے ہیں ہر بی بی، وہ بی بی جو ہر لاش پہ پہلے پہنچتی تھی، جب اون و محمد کے لاشیں آئے ہیں، ہر بی بی آئی ہے، ماں نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟
کہتے ہیں بی بی نے یہ سوچا ہے میرے بیٹوں کی لاشیں ہوں گے خون میں غلطاں، کہیں ایسا نہ ہو میں ان کے لاشیں دیکھوں مجھے رونا آ جائے، میرے حسین کا سر شرم سے نہ جھک جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ کوفہ والوں نے بلایا تھا حسین کو کہ آقا تشریف لائیے۔ مشہور روایت میں ہے 18,000 خط لکھے گئے تھے، اکثر لوگ آج بھی شاید جلوس میں پڑھا جا رہا تھا اسی بات کو۔ 18,000 خط۔ میں ایک لائبریری میں قم میں 2003 یا 4 میں یا اس سے تھوڑا پہلے یا بعد میں نے لائبریری میں سے کتاب اٹھائی، پہلا جو پیج سامنے آیا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ 90,000 خط لکھے گئے تھے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ والوں کی طرف سے۔ میرے آقا نے اپنا وکیل بنا کے، سفیر بنا کے مسلم ابن عقیل کو بھیجا ہے، ساتھ میں لکھتے ہیں میں جس باوثوق آدمی کو بھیج رہا ہوں یہ میرا معتمد، میں اس پر 100% اعتماد رکھتا ہوں، آپ کے ہاں آ رہے ہیں۔ جناب مسلم آ گئے ہیں کوفہ میں، تبلیغ دین شروع کی ہے، دیکھا ہے ماحول کو، لوگوں نے بیعت کی ہے۔ جب اتنا لوگوں نے 18,000 خط یا 90,000 خط لکھے تھے اور اتنے ہی لوگوں نے آ کے بیعت کی ہے، انہوں نے خط لکھ کے قاصد روانہ کر دیا ہے کہ حسین ماحول سازگار ہے، آپ آ جائیے۔ ادھر حسین روانہ ہوئے ہیں، حاکم شام نے ابن زیاد ملعون کو بھیجا ہے کہ جاؤ جا کر لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ اور ماحول سارا تبدیل کرو۔ یہ نقاب پہن کے وہاں پہنچا ہے، اس نے آ کے لوگوں کو اٹھا کے مارنا شروع کیا، قتل کرنا شروع کیا، ڈرا دھمکا کے ماحول تبدیل کیا ہے۔ حضرت مسلم مغربین کی نماز کے لیے مسجد میں آئے ہیں، اب سینکڑوں میں یا ہزاروں میں لوگ تھے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ بہت کم تعداد میں رہے۔ جب عشاء کی نماز کا سلام پھیرا ہے نا مسلم نے، مستحب ہے جب امام نماز پڑھ لے تو مقتدیوں کی طرف منہ کرے، ہم زیارت پڑھا کے اس کے بعد پھر واپس پلٹتے ہیں تو یہ مستحب ہے، شریعت کا حکم ہے۔ حضرت مسلم جب واپس پلٹے ہیں تو صرف 2 ننھے شہزادے ساتھ تھے اور کوئی نہیں تھا۔ اپنے شہزادوں کو ساتھ لیا ہے، چلتے رکتے کہاں جائیں، کوئی پاس نہیں ہے، عالم مسافرت ہے۔ ایک گلی میں آ کے رک گئے ہیں جہاں توآ نامی مومنہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا بیٹا ابن زیاد کی فوج میں سپاہی ہے۔ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ مستور کہتی ہے کہ اے شخص آپ اپنے گھر چلے جائیے، رات گہری ہو رہی ہے۔ پانی مانگا ہے، پانی دیا گیا ہے جناب مسلم کو۔ پھر فرماتے ہیں میرا کوئی گھر ہوتا میں ضرور چلا جاتا، آپ کون ہو؟ فرماتے ہیں میں مسلم ابن عقیل حسین کا سفیر ہوں، حسین کا وکیل ہوں۔ مومنہ تھی، گھر میں لے آئی ہے، علیحدہ کمرے میں بستر بنائے ہیں، کھانا بنا کے کھلایا ہے، پتہ بھی تھا میرا بیٹا دشمن ہے، دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب آدھی رات کو اٹھ کر جا رہی تھی پتہ کرنے کے لیے، بیٹا آدھی رات کے وقت لوٹا ہے، کہاں تھے؟ کہتا ہے میں مسلم ابن عقیل اور ان کے فرزندان کو ڈھونڈتا رہا ہوں کہ بادشاہ کے ہاں پیش کرنا ہے۔ گورنر جو کوفہ کا ہے ابن زیاد، اس کی طرف سے بہت بڑا انعام اعلان کیا گیا ہے۔ ماں نے منع بھی کیا ہے، بیٹے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پوچھتا ہے ماں سے کیوں جا رہی ہو بار بار وہاں؟ کہتی ہے کوئی خاص بات نہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، روزانہ سے ہٹ کر آپ جا رہی ہو، کوئی تو خاص بات ہے۔ تو قرآن کی قسم یا خدا کی قسم اٹھائی ہے کہ میں کوئی راز فاش نہیں کروں گا۔ ماں نے بتایا ہے کہ حسین کا وکیل ہمارا مہمان ہے۔ اس ملعون کو پتہ چلا ہے، اٹھ کے چلا گیا ہے، جا کے اطلاع کر دی ہے۔ تہجد کے وقت جب حضرت مسلم اٹھے ہیں تو ان کو گھوڑوں کے سموں کی آوازیں سنائی دی ہیں، سمجھ آ گئی ہے کہ اطلاع ہو گئی ہے۔ اٹھے ہیں، شہزادوں کے رخسار چومے ہیں، پیشانیوں پہ بوسے دیے ہیں۔ مومنہ بی بی آئی ہے، معافی مانگ رہی ہے، فرماتے ہیں میرے بیٹوں کو قاضی شریح کے حوالے کر دینا اور اسے کہنا کسی بھی طریقے میرے بچوں کو مدینہ واپس بھجوا دے گا۔ تلوار اٹھائی ہے، باہر آ گئے ہیں جناب مسلم،
جنگ شروع ہو گئی ہے، حملے ہو رہے ہیں، ادھر علی کے شاگرد کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، حضرت عباس، حضرت مسلم، یہ سب کائنات کے امیر علی ولی کے تربیت کردہ ہیں۔ جنگ کرتے رہے، ایک دستہ ختم ہو گیا، دوسرا چاہیے، تیسرا، تو حاکم کوفہ نے پیغام بھیجا ہے ایک مسلم آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ جواب میں لکھا گیا ہے کہ ہم کسی کوفہ کے سبزی فروش کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے، علی کا تربیت شدہ ہے۔ جنگ کر رہے تھے، اب مسلم کو دھوکہ دیا گیا ہے، ایک گڑھا کھود کر اوپر کوڑا پھینکا ہے، راستہ اس گڑھے کا بند کر کے مسلم کو گھیر کے لے آئے ہیں۔ ایک ملعون نے آواز دی ہے، مسلم، عورت پتھر پھینک رہی ہے آپ کے سر پہ۔ مسلم نے چھت کی طرف دیکھا ہے، یا ملعون نے وار کیا ہے، ہونٹ کٹ گئے ہیں۔ جب دھوکہ کے ساتھ گھیر کے لے آئے ہیں اس گڑھا میں، مسلم گرے ہیں، اوپر وار کرتے رہے ہیں۔ مسلم نے کہا ہے مجھے پانی دیجئے، گلا ایک جام پانی کا دیا گیا ہے، پینے کا ارادہ کیا ہے، یا ایک دندان مبارک شہید ہو کر پانی میں آ گرا ہے، واپس کر دیا ہے۔ کہتے ہیں اب علی کے ہاتھ سے کوثر پیوں گا۔ گرفتار کر کے دربار میں لے آئے ہیں۔ کسی نے کہا ہے مسلم آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ اللہ کے شعر کا شعر فرماتا ہے، مالی امیرون سوالو حسین، میرا امیر سوا حسین کے کوئی نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، کہتے ہیں میری 3 وصیتیں ہیں، میری زرع بیچ کے میرا کچھ قرضہ ادا کیا جائے، میرے کفن کا اہتمام کیا جائے، اور میں لکھ بیٹھا ہوں حسین اپنی بہنیں ساتھ لے کر کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔ تینوں وصیتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے عمر ابن سعد ملعون موجود تھا، بیٹھا تھا دربار میں۔ کہتے ہیں تو میرا رشتہ دار لگتا ہے، میری وصیت پہ عمل کر۔ اس ملعون نے کوئی توجہ نہیں دی، خدا اس پہ لعنت کرے۔ اجرکم علی اللہ، اب جلاد کو حکم دیا ہے اس ملعون نے، مسلم کو لے جاؤ منزل زبالہ پہ، دارالعمارہ کی چھت پر، وہاں پر سے سر قلم کر دو۔ ادھر ملعون مسلم کو لے کر دارالعمارہ کی چھت پہ آیا ہے، ادھر حسین نے آواز دی ہے، عباس میرے قریب آؤ۔ جب غازی قریب آئے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں، عباس میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ غازی نے دیکھا ہے، کہتے ہیں آقا جلدی کریں، اعجاز امامت کے ساتھ مجھے کوفہ پہنچائے۔ کیوں؟ میں نے دیکھا ہے مسلم کا سر جھکا ہے، ملعون کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ فرماتے ہیں عباس تیرے جانے تک سر قلم ہو جائے گا۔ غازی کہتا ہے مولا اور کچھ نہیں تو مسلم کا سر ہاتھوں پہ لوں گا۔ میرے آقا رو کے فرماتے ہیں عباس میری انگلیوں کے درمیان دوبارہ دیکھ۔ جب غازی نے دیکھا ہے رو کے پوچھتے ہیں آقا یہ کالے برقعے والی مستور کون ہے جو دارالعمارہ کے نیچے دامن پھیلا کے کھڑی ہے، مسلم کے سر کا انتظار کر رہی ہے؟ ماتم حسین۔